تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ النساء، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے کہ ان کے مہر ادا کرو، اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو وراثت میں شریک قرار دے کر ان کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ اب یہاں سے عورتوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے اور ایک خاص قسم کی سختی بھی کی جا رہی ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو بالکل ہی آزاد نہ سمجھے۔ اس آیت کریمہ میں زناکار عورتوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے زنا شہادت سے ثابت ہوگا، یعنی اگر کوئی الزام لگائے گا تو اس کو گواہ لانے ہوں گے جو گواہی دیں گے، اور جب گواہی مل جائے تو تاعمر اس کو گھر میں بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ اس کے لیے نکال دے۔ اب یہ اور راستہ کیا ہے؟ یعنی کوئی دوسرا حکم نازل ہو جائے، جیسا کہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کیے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے زنا کر لے تو رجم کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، جو کوارا یا کواری ہے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاوطنی ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہوگی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اسلام میں زناکار عورتوں کے لیے یہ پہلی سزا تھی، بعد میں جب حد نازل ہوئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے حدود کے بارے میں بتا دیا کہ 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ یہ جو لفظ ہے سبیلا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں دونوں کو ایذا دو، اگر دونوں توبہ قبول کر لیں یعنی توبہ کا راستہ اختیار کر لیں اور اصلاح بھی کریں تو پھر ان سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ 4 گواہ لانے ہیں اگر عورت کو یا مرد کو برائی کرتے دیکھ لیا ہے، کیونکہ زنا کی سزا نہایت سخت ہے نا، گواہی مضبوط رکھی گئی۔ لیکن بعد میں جو احکامات نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حد بھی بیان کر دی۔ پہلے تو حکم یہ دیا کہ اس عورت کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ یا تو اس کی جان چلی جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ اس کے لیے نکال دے، یعنی کوئی اور حکم نازل فرما دے۔ اب اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ دونوں، اب وہ دونوں سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے اس سے مراد قوم لوط کا عمل کرنے والے 2 مرد لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض نے اس سے مراد مرد اور عورت ہی لیے ہیں جو برائی کریں، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، وہ مراد لیے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کو اذیت دو،
پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان سے درگزر کر دو، بار بار ان کو اس گناہ کی یاد نہ دلاؤ، آر نہ دلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ میں اس سے پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ پھر نکالا، سورہ النور آیت نمبر 2 میں جو احکامات نازل ہوئے وہ ناسخ ہیں، یعنی ان پر اب عمل کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہیں رجم کیا جائے۔ یہ ہے وہ سبیل جس کے بارے میں آپ نے آیت نمبر 15 میں پڑھا ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برائی کر لیں پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ پھر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کے معنی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لے لیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ بجہالۃ یعنی اگر کبھی نادانی سے یا پھر جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بھی لیتے ہیں تو من قریب یعنی جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں کہ چلو آخری عمر میں ہم توبہ کر لیں گے، اور کل کس نے دیکھا ہے اگر گناہ ہو گیا تو فوراً ہی توبہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر کوئی جہالت سے گناہ نہ کرے بلکہ جان بوجھ کر کرے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اب جواب اس کا یہ ہے کہ ہر گناہ ہوتا ہی جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ گناہ کرنے والا اس کے انجام سے بے خبر ہو کر ہی گناہ کرنے کی جرت کرتا ہے۔ اگر اس کا انجام پوری طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو کبھی وہ گناہ نہ کر سکے۔ اور من قریب اس کا مفہوم کیا ہے کہ موت کے آثار ان کا مشاہدہ کرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ توبہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ تو آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس آیت نمبر 91، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب
حالانکہ بے شک تو نے تو اس سے پہلے نافرمانی کی تھی اور تو فساد کرنے والا تھا، کیا اب تو ایمان لے آیا ہے؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو لوگ مرتے دم تک شرک میں، کفر میں مبتلا رہتے ہیں اور موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمن آیت نمبر 84 اور 85 میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہے، اس موقع پر کافر خسارے میں رہے، لہٰذا موت کا وقت دیکھ لینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں بھی یہ مضمون آیا ہے، لہٰذا وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی ہی توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ انہیں اس لیے روکو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے وہ واپس لینا ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کریں۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ آپ نے دیکھا پیچھے احکامات آئے کہ اگر عورت یا مرد برائی کر لے، زنا کر لے تو اس کی حد کیا ہے، اس کے بعد توبہ کے احکامات کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے پھر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ عورتوں کو ظلم و زیادتی سے نجات دلائی جائے، کیونکہ جاہلیت میں ان پر ظلم ہوتا تھا بہت زیادہ۔ اس آیت کے مخاطب یا تو شوہر ہیں یا پھر شوہر کے اولیاء ہیں، یعنی ورثاء ہیں، وارث ہیں، جیسا کہ امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے جو اولیاء ہوتے تھے دوسری چیزوں کی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک ہوتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا بعد میں، یا پھر کسی دوسرے سے شادی کروا دیتے، حق مہر خود لے لیتے، اور اگر چاہتے تو عورت کو شادی سے مکمل طور پر روک دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت وہ کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کے جو وارث ہوتے تھے، اولیاء ہوتے تھے، ان کو کچھ بھی اختیار نہیں تھا۔ جو مرد کی طرف سے
وارث تھے، اولیاء تھے، وہ اختیار رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور عورت پر ان کے تسلط کو ختم کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس آیت کے مخاطب شوہر بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ وہ عورتوں کو طلاق نہ دیتے بلکہ تنگ کرتے رہتے، یعنی کئی مرتبہ 100 طلاقیں دیتے، بعد میں رجوع کر لیتے، تاکہ اگر وہ عورت مر جائے تو یہ خاوند ان کے وارث بن سکے، اور اگر خود سے طلاق لینا چاہے تو حق مہر واپس کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پہلی صورت میں اس کا حاصل یہ ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد عورت کو نکاح سے روکنا نہیں ہے، بلکہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ خاوند کے جو اولیاء ہیں وہ زبردستی نہ کریں۔ دوسری صورت میں، یعنی جب شوہر کو مخاطب کیا جا رہا ہو تو اس کا خلاصہ کچھ ایسے ہے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ عورت سے مہر واپس لینے کی غرض سے اسے تنگ کرتا رہے اور طلاق نہ دے حتیٰ کہ وہ خلا پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معاشرے میں ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ خاوند بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن بعد میں یاد آیا کہ اس کے پاس ابھی سونا ہے، تو کسی طرح اس کو واپس لایا جائے اور دوبارہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ جب وہ خلا لے گی تو حق مہر تو اس نے واپس کرنا ہے۔ مرد طلاق دے تو اس نے عورت کو حق مہر دینا ہے، واپس کرنا ہے۔ حق مہر تو ویسے عورت کا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اگر عورت خلا لے رہی ہے تو اس نے حق مہر مرد کو لوٹانا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اس سے مراد سرکشی اور نافرمانی لی گئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اسے عام رکھا جائے، یعنی فحش کلامی، بد اخلاقی، اذیت دینا، زنا، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو تاکہ وہ مال واپس کرے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اب عورتوں سے متعلق تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے، تم چاہو کہ ان کو طلاق دینی ہے، فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے، صالح اولاد مل جائے، مال میں برکت ہو جائے، یا پھر نفرت محبت میں بدل جائے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر نفرت کی وجہ سے تم ان سے علیحدگی کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے اس علیحدگی میں ان کے لیے خیر کثیر چھپی ہوئی ہو، مثلاً ان کو بہترین خاوند مل جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 130 میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اب اگلی آیت میں عورتوں سے متعلق چوتھا حکم آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر
تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے واپس لوگے؟ یہ ہے عورتوں سے متعلق چوتھا حکم۔ جب پہلی آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی جانب سے ہو تو پھر مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ طلاق لینا حرام ہے، یعنی بلا وجہ اسے تنگ کر کے مال واپس نہ لو۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہو، اور اس صورت میں تم ان پر دوہرا ظلم کرو گے، ایک یہ کہ تنگ کیا ہے، دوسرا مہر واپس لیا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اثما مبینا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے، اگر وہ لاکھوں کا مالک ہے تو ویسا ہی حق مہر دے۔ بعض دفعہ لوگ شادیوں پر لاکھوں لگاتے ہیں لیکن حق مہر میں بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں، اور بعض دفعہ لڑکی والے حق مہر اس قدر زیادہ رکھوا دیتے ہیں جو وہ ساری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا حق مہر اچھا دیجئے اور استطاعت کے مطابق خاوند دے۔ اور وہ قنطارا یعنی کہ وہ قنطار بھی ہو سکتا ہے، خزانہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جیسی جیسی استطاعت ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر یہ فرمایا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو مہر اس کے عوض ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی، اور اگر اس پر جھوٹ کہا ہے تو پھر تو مہر کی واپسی زیادہ ہی بعید ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد سے مراد عقد نکاح ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کر لیا۔ اب طلاق کی صورت میں دو ہی راستے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ ہیں دو راستے، اور ظاہر ہے کہ طلاق دے کر مہر نہ دینا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی ہے اور سخت غصے والی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ جاہلیت کے دستور میں بیٹے کے لیے اپنے باپ کی جو منکوحہ تھی یعنی سوتیلی ماں، اس سے شادی کر لینا جائز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ نے حرام کیا سوائے باپ کی بیوی اور دو بہنوں کو جمع کرنے کے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ایک تو جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو آگے آئے گی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، یہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اور سوتیلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سخت بے حیائی ہے۔
اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، برا راستہ ہے۔ آج تم نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا، کل تمہاری منکوحہ سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ اسے قتل کر دیں اور اس کا مال لے لیں۔ ابو داود کی روایت ہے۔ معلوم ہوا ایسا شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اسلام تو آ چکا ہے، لہٰذا ایسے رشتوں کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔